گڈ ایوننگ۔ خداوند کے پاک کلام میں سے پرانا عہد نامہ، اس میں سے شریعت کی کتابیں اور اس میں سے دوسری کتاب یعنی خروج کی کتاب، اور آج ہم اس کا 23واں باب پڑھیں گے۔ The book of Exodus from the Old Testament and chapter 23۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے چند ابواب سے خدا نے اپنی شریعت، اپنے احکام، جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے عبرانی میں توراہ کہا جاتا ہے، اور ہم اردو میں اس کو تورات کہتے ہیں، اور اس کے جنرل معنی جو ہیں وہ انسٹرکشن کے ہیں، ہدایت کے ہیں، یعنی یہ خدا کی طرف سے دی گئی ہدایت ہے اپنے لوگوں کے لیے۔ سو اس میں ٹیچنگ کا ایلیمنٹ بھی ہے، اس میں انسٹرکشن کا ایلیمنٹ بھی ہے، اس میں احکام اور قوانین کا ایلیمنٹ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ 22ویں باب کی آخری آیت میں ہم نے ایک بات پڑھی تھی جو میرے خیال میں ہمارے لیے ایک کلیدی آیت ہے، اور خدا کے شریعت دینے کے مقصد کو واضح کرتی ہے، اور اس کا پہلا حصہ 22واں باب اور اس کی 31ویں آیت کا پہلا حصہ، اور تم میرے لیے پاک آدمی ہونا۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ پاک ہوں۔ خدا نے انسان کو پاکیزگی کی حالت میں تخلیق کیا تھا، لیکن گناہ کی وجہ سے اس پاکیزگی کو ہم نے گنوا دیا، اور اب خدا چاہتا ہے کہ ہم واپس اس پاکیزگی کی طرف، اس اوریجنل حالت میں آ جائیں۔ تو شریعت ایک وسیلہ بنی رستے میں اس پاکیزگی کی طرف لے کر جانے کے لیے۔ خدا نے اپنی مرضی اپنے لوگوں کو شریعت کے وسیلہ سے سکھا دی، اور ساتھ میں اس نے اپنا تعارف بھی شریعت کے وسیلہ سے اپنے لوگوں سے کرا دیا کہ اس کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ تو پاکیزگی، خداوند یسوع مسیح نے مقدس متی کے انجیل بیان کے 5ویں باب کی آخری آیت میں کہا تھا، تم کامل بنو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ وہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح نے شریعت کو اپنے ڈھنگ سے بیان کیا تھا، اور وہاں پر بھی بات وہی آئی۔ یہاں لکھا ہے تم پاک بنو، وہاں لکھا ہے تم کامل بنو، اور کاملیت کا معیار کیا ہے؟ خدا جو پاک ہے۔ تو کاملیت ہمارے لیے کیا ہے؟ پاکیزگی کی وہ حالت ہے جس سے جو کہ ہم نے گناہ کے باعث تیاگ دی تھی۔ اب ہم چلتے ہیں 23ویں باب میں، اور یہاں پر بھی انسٹرکشنز کا وہی سلسلہ جاری ہے۔ اگلے باب میں ہم دیکھیں گے کہ خدا اپنے عہد کی تصدیق کرتا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، اور پھر 25ویں باب سے لے کر 30ویں باب تک ہمیں خیمہ اجتماع کے بارے میں تعلیم ملے گی، اور خیمہ اجتماع کا تعلق ورشپ سے تھا، عبادت سے تھا، اور یہ جو ہم نے 2 یا 3 ابواب میں احکام پڑھے ہیں، ان کا تعلق انصاف سے ہے، جسٹس سے ہے۔ اور دیکھیں کیسے خدا نے دونوں چیزوں کو ملا دیا، کہ اگر معاشرے میں انصاف نہیں ہے تو پھر ورشپ بھی کھوکھلی ہو جائے گی، عبادت بھی ہماری کھوکھلی ہو جائے گی، اور خدا ہمیں یہی سکھاتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی تک ہم نے جو قوانین پڑھے ہیں وہ تلافی سے متعلق تھے، کہ اگر کسی کا نقصان ہو گیا ہے ہمارے ہاتھوں تو ہم اس کی تلافی کیسے کریں گے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں، آگے چلتے ہیں، 23ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے تو جھوٹی بات نہ پھیلانا، اور ناراست گواہ ہونے کے لیے شریروں کا ساتھ نہ دینا، برائی کرنے کے لیے کسی بھیڑ کی پیروی نہ کرنا، اور نہ کسی مقدمہ میں انصاف کا خون کرانے کے لیے بھیڑ کا منہ دیکھ کر کچھ کہنا، اور نہ مقدمہ میں کنگال کی طرفداری کرنا۔ اب میرا نہیں خیال کہ ان آیات کی بہت زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے، اٹس ویری ویری کلیئر۔ اور اگر ہم صرف اپنے معاشرے میں ارد گرد نظر دوڑا لیں تو یہ ان باتوں کی حقیقت ہمارے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ آج بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، اور بتدریج بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور خدا نے اس کی ممانعت 3500 سال، تقریباً 3500 سال پہلے کر دی تھی ان سب باتوں کی۔ تو جھوٹی
بات نہ پھیلانا، جس بات کے بارے میں اس کے سچے ہونے کے بارے میں ہمیں خود یقین نہ ہو یا ہمارے پاس گواہی نہ ہو، خدا کہتا ہے کہ ایسی بات کو نہ پھیلانا۔ کیا ہوگا؟ جھوٹ پھیلتا ہے۔ اور آج کل کے سوشل میڈیا کے زمانے میں یہ بات اور زیادہ اہم ہو جاتی ہے، کیونکہ منٹ نہیں لگتا، سیکنڈ نہیں لگتا، اور بہت سارا جھوٹا پروپیگنڈا پورے معاشرے میں پھیل جاتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے کہا گیا کہ تو اور ناراست گواہ ہونے کے لیے شریروں کا ساتھ نہ دینا۔ اب یہاں پر بھی جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں، تو جھوٹ سے منع کیا جا رہا ہے، which is the root cause of all evil۔ ابلیس کو کہا گیا کہ وہ جھوٹ کا باپ ہے، اور جب جھوٹ معاشرے میں سرایت کر جاتا ہے تو پھر بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں، جن کا آگے چل کر ذکر بھی ہوگا۔ تو دو چیزیں پہلی آیت میں ہمیں نظر آئیں، ایک تو جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹی خبر کو نہیں پھیلانا، دوسرا جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ اور ہم سوچتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اس کے نتائج ہوتے ہیں، چاہے وہ جلدی سامنے آ جائیں یا ان کے سامنے آنے میں دیر لگے، بٹ اٹ ہیز اٹس اون ڈائر کانسیکوینسز۔ پھر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم پیئر پریشر کہتے ہیں، کہ ہم لوگوں کے دباؤ میں آ کر اپنی رائے بدل لیتے ہیں۔ برائی کرنے کے لیے کسی بھیڑ کی پیروی نہ کرنا، اور ویسے بھی جہاں پر بھیڑ ہوتی ہے اس کو موب بیہیویئر کہا جاتا۔ بھیڑ کا اپنا ایک علیحدہ مزاج ہوتا ہے، اور کسی کو بھی کسی چیز کی ترغیب دے کر تخریب کاری کے لیے یا کسی اور کام کے لیے استعمال کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو پیئر پریشر اور موب بیہیویئر والی چیزیں ہیں، ان سے بھی منع کیا جا رہا ہے۔ اگر بھیڑ ساری ایک طرف بھی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر نہیں ہے، تو you have to stand on the other side۔ آپ کو یشوا اور کالب کا واقعہ یاد ہوگا۔ 10 لوگ ایک طرف ہو گئے اور ان کے ساتھ پوری کمیونٹی، پوری قوم مل گئی ان 10 لوگوں کے ساتھ، اور چیخنے چلانے لگے، رونے پیٹنے لگے، ماتم کرنے لگ گئے کہ اگر ہم اس ملک میں گئے تو ہم تو مار ڈالے جائیں گے۔ لیکن خدا کے 2 بندے یشوا اور کالب ایسے تھے جو دوسری طرف کھڑے رہے، اور وہ اپنے موقف سے ہٹے نہیں۔ تو اس قسم کے بیہیویئر کی یہاں پر ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ اور نہ مقدمہ میں کنگال کی طرفداری کرنا۔ It's very easy to side with people in the courtroom۔ آج کل کے دور میں تو یہ ہوتا ہے کہ امیروں کے لیے علیحدہ قانون ہے اور غریبوں کے لیے علیحدہ قانون ہے، اور جو اشرافیہ ہے، جو ایلیٹ ہیں معاشرے کے، ان کو پریویلیجز مل جاتی ہیں، فیسلٹیز مل جاتی ہیں، اور غریب کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں پر۔ اور لیکن یہاں پر ایک اور چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کسی کے دل میں اتنا رحم نہ آ جائے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ شخص کنگال ہے، غریب ہے، تو مجھے اسی کا ساتھ دینا ہے، چاہے وہ حق پر ہے یا نہیں ہے۔ So we cannot afford to side with parties۔ یہ نہیں کہ جی یہ امیر ہے اس لیے میں اس کا ساتھ دوں گا، یا یہ غریب ہے، یہ کنگال ہے، اس کا اور کوئی نہیں ہے، نادار ہے، میں اس کا ساتھ دوں گا۔ انصاف حق کی بنیاد پر ہونا چاہیے، سچائی کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اور ہم نے یہ باب شروع ہی جھوٹ سے کیا، یعنی جھوٹ کے متعلق تعلیم سے کیا، کہ جھوٹی بات نہیں پھیلانی اور جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ یہ وہ موضوعات ہیں جو پورے کلام میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو جہاں جہاں یہ آئیں گے ہم ٹچ کرتے رہیں گے۔
اب چوتھی آیت میں لکھا ہے اگر تیرے دشمن کا بیل یا گدھا تجھے بھٹکتا ہوا ملے تو ضرور اسے اس کے پاس پھیر کر لے آنا۔ دشمنی اپنی جگہ ہے، لیکن اگر اس کا بیل یا اس کا گدھا بھٹکتا ہوا کہیں مل جائے تو حکم کیا دیا گیا کہ اسے واپس کر دینا۔ کیا ہوگا؟ ریکنسیلیشن کا موقع شاید وہاں سے نکل آئے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ جس معاشرے کی تشکیل وہ اب کرنے جا رہا ہے، بنی اسرائیل کو جب وہ ملک مصر سے نکال کر لایا ہے، تو اٹ شوڈ بی اے ریکنسائلڈ سوسائٹی۔ اس کے اندر ہارمنی ہو، ہم آہنگی ہو، امن ہو، محبت ہو۔ تو اگر آپ نے کسی کا جانور، نیچرلی اٹ واز این ایگریرین سوسائٹی، تو اسی قسم کی مثالیں ہمیں ملیں گی۔ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس کی کوئی اور چیز ہمیں مل جاتی ہے اور ہم واپس کر دیتے ہیں تو شاید صلح کا راستہ نکل آئے۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا آپ کو فضل نظر آئے گا شریعت میں، اور شریعت ہمیں فضل کی طرف ہی لے کر جاتی ہے۔ اور اگر تو دشمن کے گدھے کو بوجھ کے نیچے دبا ہوا دیکھے اور اس کی مدد کرنے کو جی بھی نہ چاہتا ہو تو بھی ضرور اسے مدد دینا۔ اگین، اگر کسی نے اتنا مال لاد دیا ہے اپنے جانور پہ کہ وہ اس کے بوجھ تلے دب گیا ہے، تو یہ نہیں کہ چونکہ میرا دشمن ہے میں دور کھڑا ہو کر خوش ہوتا رہوں۔ حکم کیا ہے؟ جا کر مدد کرو، اس جانور کو اس بوجھ کے نیچے سے نکالو، اس کو بحال کرو۔ اب یہاں تو آ گئی جانوروں کی مثال۔ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہت ایکسپلسٹ ہیں خدا کے کلام میں، جو بڑی وضاحت سے بیان کی گئی ہیں، اور وہ ہمارے لیے حکم ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم اصول کے طور پر اپنا سکتے ہیں، یعنی وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی لیکن ہم اس کو ایک اصول بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اب بوجھ صرف جانوروں پر نہیں ہوتا، انسانوں پر بھی ہوتا۔ There can be emotional burdens, there can be psychological burdens۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا دشمن بھی کسی بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے، چاہے وہ جذباتی ہے یا نفسیاتی ہے یا کسی اور قسم کا بوجھ ہے، قرضے تلے دبا ہوا ہے، تو اگر ہم اس کی مدد کر دیں گے تو سلامتی کی، صلح کی، امن کی راہ نکل آئے گی۔ تو دی اینڈ آبجیکٹیو از کہ ریکنسیلیشن ہو جائے۔ تو پچھلے باب میں ہم نے ریسٹیٹیوشن کے بارے میں پڑھا تھا، تلافی کے بارے میں۔ یہاں اب ریکنسیلیشن کی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ چھٹی آیت میں لکھا ہے تو اپنے کنگال لوگوں کے مقدمہ میں انصاف کا خون نہ کرنا۔ وہی بات جو پہلے بھی ہوئی ہے کہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ سائیڈ نہیں کرنا، جھوٹے معاملہ سے دور رہنا، اور بے گناہوں اور صادقوں کو قتل نہ کرنا، کیونکہ میں شریر کو راست نہیں ٹھہراؤں گا۔ تو رشوت نہ لینا، کیونکہ رشوت بیناؤں کو اندھا کر دیتی ہے اور صادقوں کی بات کو پلٹ دیتی ہے۔ ایسے لگ رہا ہے ہمارے معاشرے کی باتیں ہی ہو رہی ہیں ساری۔ آج بدرجہ اتم یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اور کسی کو کوئی حل نظر نہیں آ رہا کہ ان چیزوں کو، خیر ختم تو یہ کبھی بھی نہیں ہوتی، کم کیا جا سکے۔ کیا ہے؟ جھوٹے معاملہ سے دور رہنا، بے گناہوں اور صادقوں کو قتل نہ کرنا۔ خیر خدا نے انسانی جان کی پہلے ہی حرمت ٹھہرائی ہے، یہاں صرف صادقوں اور بے گناہوں کا ہی ذکر آ رہا ہے، کیونکہ میں شریر کو راست نہیں ٹھہراؤں گا۔ خدا نے کہا جب میری عدالت لگے گی تو پھر وہاں پر انصاف کا خون نہیں ہوگا، انصاف کے مطابق، انصاف کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ انسانی عدالت سے تو آپ بچ سکتے ہیں، خدا کی عدالت سے نہیں بچ پائیں گے۔ اور پھر رشوت، ہم جانتے ہیں کہ رشوت کیا کچھ کر سکتی ہے اور کیا کچھ کرتی ہے۔
لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے بھی کسی کا حق مارا جا رہا ہوتا ہے۔ تو پھر ان ساری چیزوں کو منع کر دیا گیا، اور میں نے آپ کو پہلے کہا تھا ان کی مجھے بہت زیادہ ایکسپلینیشنز دینے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ اور پردیسی پر دیکھیں اگین جو مارجنلائزڈ ہیں ان کے لیے تو کلام بالکل واضح ہے، جگہ جگہ آپ کو پردیسیوں کا ذکر ملے گا، یتیموں کا ذکر ملے گا، بیواؤں کا ذکر ملے گا، ان پر ظلم نہ کرنا۔ پچھلے باب میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اور پردیسی پر ظلم نہ کرنا کیونکہ تم پردیسی کے دل کو جانتے ہو، اس لیے کہ تم خود بھی ملک مصر میں پردیسی تھے، ابھی تازہ تازہ نکل کر آئے ہو، یو نو کہ پردیس کیا ہوتا ہے۔ سو کسی پردیسی کو دکھ نہ دینا، کسی پردیسی پر ظلم نہ کرنا۔ اب جو آگے سیکشن شروع ہو رہا ہے، دس از اباؤٹ سیونتھ ایئر، دا سیبتھ ایئر۔ یہاں پر سیبتھ ڈے کی بات نہیں ہو رہی، وہ بھی ظاہر 7واں دن ہوتا ہے یہودی کیلنڈر کا، لیکن یہاں پر اب 7ویں سال کی بات ہو رہی ہے۔ وہ جو برکت ہے سبت کی، اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے اوور دا ایئرز، اور آگے چل کے پھر ہم جوبلی کے بارے میں بھی سیکھیں گے۔ لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اور 6 برس تک تو اپنی زمین میں بونا اور اس کا غلہ جمع کرنا۔ You have 6 years to plow the land, to get crops out of the land, to harvest them and to store them. تو خدا نے کہا میں 6 سال میں برکت دوں گا، 6 سال میں تو جو بھی یوزول ہے، سال میں 2 فصلیں آتی ہیں، آپ بوئیں، آپ کاٹیں، ان کو غلہ جمع کریں، پر 7ویں برس اسے یوں ہی چھوڑ دینا کہ پڑی رہے، تاکہ تیری قوم کے مسکین اسے کھائیں، اور جو ان سے بچے اسے جنگل کے جانور چر لیں۔ اپنے انگور اور زیتون کے باغ سے بھی ایسا ہی کرنا۔ 1 سال کی چھٹی ہو گئی، کیونکہ ہیں تو سارے کسان۔ کیا کہا گیا؟ چھوڑ دینا، زمین کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ لیٹ اٹ ہارمنائز اٹ سیلف، اس کو وقت دیں کہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے بحال کر لیں، اور اس کی برکت دوسروں تک پھر ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ پر 7ویں برس اسے یوں ہی چھوڑ دینا کہ پڑی رہے، تاکہ تیری قوم کے مسکین اسے کھائیں، اور جو ان سے بچے اسے جنگل کے جانور چر لیں۔ اپنے انگور اور زیتون کے باغ کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا۔ نو سوئنگ، نو پلاؤنگ، نو سوئنگ، نو ریپنگ، نو ہارویسٹنگ، کچھ نہیں کرنا، آپ کو زمین کو چھوڑ دینا، تاکہ وہ اپنے منرلز اور اپنے ساری جو اپنے آپ کو دوبارہ سے بحال کر لے اگلے 6 سال تک فصل دینے کے لیے۔ لیکن اس کا ایک ہڈن میسج ہے پیچھے، کیوں خدا نے یہ 7واں سال مقرر کر دیا؟ اب میں اور آپ ہوں گے تو ہم کہیں گے اچھا 1 سال کے لیے، آج بھی لوگ سیبیٹیکل لیتے ہیں۔ ہم اگر 1 سال کے لیے گھر بیٹھ گئے تو ہم گھر کیسے چلائیں گے؟ کیا ہوگا؟ اور یہی چیز خدا سکھانا چاہتا تھا بنی اسرائیل کو، کہ وہ اس پر توکل کریں، اس پر بھروسہ کریں۔ they should put their absolute trust in the Lord۔ نہیں بوئیں گے، نہیں کاٹیں گے، پھر بھی خدا اتنی برکت دے گا، 6 سال میں اتنی برکت دے گا کہ 2 سالوں کا غلہ جمع ہو جائے گا۔ آگے چل کے جب ہم اور باتوں کے بارے، یوبلی کے بارے میں پڑھیں گے، وہاں پر بھی ٹرسٹ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا۔ خدا نے من جب دیا ان کو کہا صرف 1 دن کا، لیکن 6 دن 2 دنوں کا اکٹھا کر لینا، خراب نہیں ہوگا۔ So that was trusting in the Lord۔ جس نے پہلے دن بہت زیادہ جمع کر لیا تھا، اگلے دن وہ گلا سڑا ہوا ملا،
اس کے دل میں شک آیا ہوگا نا کہ چھٹے دن میں 2 دن کا جمع کر رہا ہوں، یہ قائم بھی رہے گا یا نہیں؟ لیکن خدا نے کہا مجھ پر بھروسہ رکھنا۔ تو یہ جو 7واں سال ہے یہ سکھانے کے لیے تھا۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا انسٹرکشن ہے، تورا از انسٹرکشن۔ یہ سکھانے کے لیے تھا کہ کیسے خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ 6 دن تک اپنا کام کاج کرنا اور 7ویں دن آرام کرنا۔ یہ تو خیر سبت کے بارے میں تو ہم بلکہ پیدائش کی کتاب سے اور پھر خاص کر 20ویں باب میں ہم اس پہ کافی بحث کر چکے ہیں۔ 6 دن تک اپنا کام کاج کرنا، 7ویں دن آرام کرنا، تاکہ تیرے بیل اور گدھے کو آرام ملے۔ تو خدا صرف انسانوں کا خدا تو نہیں ہے، وہ تو جانوروں کی بھی فکر رکھتا ہے۔ اور پھر آگے کیا ہے؟ اور تیری لونڈی کا بیٹا اور پردیسی تازہ دم ہو جائے۔ اگر انسانوں پر چھوڑ دیا جائے ان کی گری ہوئی حالت میں تو وہ تو شاید 24 گھنٹے کام کرتے رہیں، بے توکلی ہوتی ہے۔ لیکن جب یہاں کیا کہا گیا؟ سب نے آرام کرنا۔ جب حکم دیا تھا 20ویں باب میں تو کیا تھا؟ تو یاد رکھ کے سبت کا دن پاک ماننا۔ کیا یاد رکھنا؟ کہ میں نے بھی آرام کیا تھا، اور not that I needed rest، مجھے آرام کی ضرورت نہیں تھی، میں نے بھی آرام کیا تھا۔ سو یہاں پر میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر خدا اس کا بینیفٹ ان ہیومن ٹرمز بیان کر رہا ہے کہ نہ صرف تجھے آرام کی ضرورت ہے، تیری لونڈی کے بیٹے کو بھی آرام کی ضرورت ہے، جو پردیسی تیرے ملک میں رہتا ہے اس کو بھی آرام کی ضرورت ہے، تیرے جانوروں تک کو آرام کی ضرورت ہے، اس لیے سبت کا دن منانا۔ اور تم سب باتوں میں جو میں نے تم سے کہی ہیں ہوشیار رہنا، ریمائنڈر، اور دوسرے معبودوں کا نام تک نہ لینا بلکہ وہ تیرے منہ سے سنائی بھی نہ دے۔ Now, ecumenicalism goes out of the window here۔ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے خدا؟ I am the only true God۔ منع فرما دیا کہ ان کے سامنے جھکنا نہیں ہے، دوسرے معبودوں کے سامنے جھکنا نہیں ہے، بلکہ ان کا نام تک نہ لینا، کسی قسم کا ریلیشن شپ ان کے ساتھ نہیں رکھنا۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر سنکرٹزم ہوتی ہے، پھر عقائد میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر بہت ساری چیزیں ہم ایسی ماننا شروع کر دیتے ہیں جس کا تعلق ہمارے ایمان سے یا ہمارے عقیدے سے نہیں ہوتا۔ آگے چل کر 3 عیدوں کا ذکر ہمیں مل رہا ہے، ابھی میں اس میں سے صرف گزر جاؤں گا کیونکہ ان عیدوں کی تفصیل آگے چل کر مختلف ابواب میں آتی رہے گی۔ فصح کے بارے میں تو ہم جان چکے ہیں، باقی عیدوں کے بارے میں بھی ہم جانیں گے۔ تو سال بھر میں 3 بار میرے لیے عید منانا۔ عیدیں 7 تھیں، اگر ہم احبار کی کتاب اس کا 23واں باب پڑھیں تو بنی اسرائیل کے لیے 7 عیدیں تھیں۔ ایک تو ہفتہ وار سبت کا دن، وہ بھی عید کے طور پر منایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ 3 عیدیں موسم بہار کی جب ربی کی فصل کٹتی تھی، اور 3 عیدیں موسم خزاں کی جب خریف کی فصل کٹتی تھی۔ تو کیا ہوا؟ خدا نے کہا وہ باقی عیدیں تو رہیں گی اپنی جگہ، لیکن 3 عیدیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے یروشلم آ کر، میری ہیکل میں آ کر یہ عیدیں منانا۔ 15ویں آیت میں لکھا ہے عید فطیر کو ماننا۔ اب میں نے عید فصح اور عید فطیر چونکہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتی تھی، ان کو ایک دوسرے کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ تو عید فصح یا عید فطیر کو منانا، اس میں میرے حکم کے مطابق ابیب مہینے کے مقررہ وقت پر 7 دن تک بے خمیری روٹیاں کھانا،
کیونکہ اسی مہینے میں تو مصر سے نکلا تھا، اور کوئی میرے آگے خالی ہاتھ نہ آئے. That is important. کیونکہ یہ ساری عیدیں ٹائڈ اپ تھیں فصلوں کی کٹائی کے ساتھ، اور خدا نے ایک پورے قبیلے کا ذمہ لیا ہوا ہے. یعنی لاوی کے قبیلے کو میراث نہیں دی گئی تھی کہ وہ میرے گھر کی خدمت کریں گے، میری خدمت کریں گے. خدا نے اس ایک قبیلے کو پالنا ہے. اب اس کے لیے پھر اس نے دیکی مقرر کی، اس کے لیے نذرانے مقرر کیے گئے. تو خدا کیا کہہ رہا ہے کہ جب بھی عیدیں منانے کے لیے میری حضوری میں آؤ تو خالی ہاتھ نہیں آنا. برنگ یور گفٹس، برنگ یور آفرنگس فار می. تو عید تو اپنی جگہ ہے، سیلیبریشن ضرور ہے، لیکن اس میں ورشپ کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے، اور دینا ورشپ ہے. اس لیے خدا نے کہا میرے حضور خالی ہاتھ نہ آنا. اس کے بعد، اور جب تیرے کھیت میں جسے تو نے محنت سے بویا پہلا پھل آئے تو فصل کاٹنے کی عید منانا. یہ پہلے پھلوں کی عید کہلاتی تھی. اور سال کے آخر میں جب تو اپنی محنت کا پھل کھیت سے جمع کرے تو جمع کرنے کی عید منانا. آگے چل کر ان کے مختلف نام ہمارے سامنے آئیں گے. اور سال میں 3 مرتبہ تمہارے ہاں کے سب مرد خداوند خدا کے آگے حاضر ہوا کریں. یہ 3 عیدیں جو ہیں یہ ہجرت کی عیدیں کہلاتی تھی. بعد میں ان کے نام عید فصح، عید پینتیکوست اور عید خیام پڑ گئے. یہ تینوں عیدیں منانے کے لیے کم از کم، ویسے تو پوری فیملی، لیکن کم از کم یہودی مردوں کو ہیکل میں، یہاں تو ابھی خیمہ اجتماع ابھی بنا نہیں، لیکن خدا نے مقرر کر دیا یہ 3 عیدیں ہجرت کی عیدیں، the festivals of pilgrimage کہلاتی. اور ان 3 عیدوں میں خدا کے حضور میں حاضری ضروری تھی. تو خمیری روٹی کے ساتھ میرے ذبیحہ کا خون نہ چڑھانا، اور میری عید کی چربی صبح تک باقی نہ رہنے دینا. یہ ساری ہم چیزیں پڑھ چکے ہیں پہلے. جو عید فطیر تھی یا عید فصح، اس میں سختی سے یہ حکم تھا کہ کسی قسم کا خمیر سامنے نہ آئے. اور خمیر اکثر بائبل مقدس میں بدی کی علامت کے طور پر لیا جاتا ہے. تو اور یہودی اس کام میں بڑے ماہر تھے، بڑے سے لے کر چھوٹے تک. کہیں کونے کھدڑے میں بھی اگر کہیں خمیر ہے اس کو بھی گھروں سے نکال دیا کرتے تھے. اور صبح تک چربی باقی نہ رہے. عید فصح پر جب برہ قربان کیا جاتا تھا تو حکم کیا تھا کہ اس کو رات ہی رات میں کھا لیا جائے، اس کا گوشت صبح تک نہ چھوڑا جائے. تو اپنی زمین کے پہلے پھلوں کا پہلا حصہ خداوند اپنے خدا کے گھر میں لانا. پرائیورٹی کی بات ہم کرتے چلے آ رہے ہیں. کس کو اول پرائیورٹی حاصل ہونی چاہیے ہماری زندگیوں میں؟ وہ خدا ہے. اور خدا نے کہا کہ جو بھی چیز پہلی ہے وہ میری ہے. اپنی زمین کے پہلے پھلوں کا پہلا حصہ خداوند اپنے خدا کے گھر میں لانا. پچھلے باب میں ہم نے پیلوٹوں کے بارے میں پڑھا تھا. اب یہاں پر زمین کی پیداوار کی بات ہو رہی ہے. اور یہ زمین یاد رہے کہ خدا نے ان کو دی تھی، اور خدا نے ان کو وہاں پہلے ابراہم کو وہاں پر بسایا، اور پھر اس کی اولاد کو وہاں پر لا کر بسایا. اب آگے ایک چھوٹا سا حکم ہے جس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. تو حلوان کو اس کی ماں کے دودھ میں نہ پکانا. اور اس پہ ہیٹڈ ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیوں خدا نے اس بات کو اپنی شریعت کا حصہ بنایا کہ تو بکری کے بچے کو، ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں نا بچیا کا گوشت اور یہ اور وہ، یعنی جو ٹینڈر میٹ ہوتا ہے وہ ہمیں بہت پسند ہے. تو یہاں کیا لکھا ہے کہ اس کو اس کی ماں کے دودھ میں
نہ پکانا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کون پکاتا تھا، کیوں پکاتا تھا، اور کیوں منع کر دیا گیا کہ نہیں کرنا؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں کے دودھ میں کیوں نہ پکانا، اور اس کو آج تک یہودی بہت دور تک لے جاتے ہیں کہ جب وہ گوشت کھاتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ کوئی ڈیری پروڈکٹ نہیں کھاتے، وہ دہی نہیں کھائیں گے، وہ رائتا نہیں کھائیں گے، اس کے ساتھ آئس کریم نہیں کھائیں گے، اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے، which is literally taking it too far۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر جو عبرانی متن ہے اس میں لکھا ہے بوائل نہ کرنا، بکری کے چھوٹے بچے کو اس کی ماں کے دودھ میں بوائل نہ کرنا۔ اب ایک تو بڑا نیچرل سا ریزن ہمارے سامنے آتا ہے، بڑا فطری، اور وہ کیا ہے کہ دودھ، ماں کا دودھ اس بچے کی سسٹننس ہے۔ جب جانور کا بچہ یا انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پہلی غذا کافی جانور کے کیس میں کافی دنوں تک، اور انسان کے کیس میں سالوں تک اس کی غذا ماں کا دودھ ہوتا ہے۔ The mother's milk sustains the child، اور اسی کو اس کو مار ڈالنے کے لیے استعمال کرنا، یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں جاتی۔ تو ایک تو یہ بڑا نیچرل سا فطری سا ریزن ہے کہ وہی چیز جو سسٹین کرتی ہے زندگی کو، اسی کو آپ زندگی ختم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کی تفسیر ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو پھر سب سے بہتر تفسیر کلام وہ ہوتی ہے جو کلام ہی میں سے مل جائے۔ تو اسی باب کی 24ویں آیت دیکھیں، وہاں لکھا ہے تو ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا۔ غیر قوموں کی بات ہو رہی ہے، وہ ہتھیوں، فرزیوں، یبوسیوں کی جو اس وقت وہاں بستے تھے۔ تو ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، نہ ان کے سے کام کرنا۔ تو ان کو بالکل الٹ دینا، یعنی کیا کہا جا رہا ہے؟ جو پیگن پریکٹسز تھیں، غیر قوموں کی ٹریڈیشنز تھیں، لکھا ہے ان کو بالکل الٹ دینا۔ تو گمان یہی ہے کہ چڑھاوا چڑھانے کے لیے کیا کیا جاتا تھا؟ بکری کے چھوٹے بچے کو اسی کے ماں کے دودھ میں زندہ ابالا جاتا تھا، ٹو کل اٹ، اور پھر اس کا گوشت اور زیادہ ٹینڈر ہو جائے، اور پھر جو بھی اس کے ساتھ کیا جاتا ہوگا، میں زیادہ تفصیل میں یہاں نہیں جانا چاہتا، بٹ اٹ واز اے پیگن پریکٹس۔ اور خدا نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم ان کے سے کام نہ کرنا بلکہ ان کے کاموں کو الٹ دینا۔ تو خدا کے کلام ہی میں سے اگر اس آیت کی تفسیر کی جائے تو کچھ ایسے ہی نکلے گی۔ ابھی 23واں باب کچھ باقی ہے، آگے وعدے آ رہے ہیں، تنبیہ آ رہی ہے، ہدایات آ رہی ہیں، لیکن آج ہمیں یہیں پر رکنا پڑے گا۔ تو ہم اگلی بائبل سٹڈی میں 23ویں باب کا اگلا حصہ کور کریں گے۔ تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔